أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ہمارے آج کے درس میں سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ مدنیہ ہے۔ قرآن مجید میں سورتوں کی تقسیم دو طرح ہے کہ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ جس طرح کہ سورہ فاتحہ میں بتایا کہ سورۃ الفاتحہ مکیہ ہے، اور بعض نے کہا کہ مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی ہے، لیکن سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنیہ ہے۔ اس حوالے سے مختلف اقوال مفسرین نے ذکر کیے، لیکن سب سے عمدہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ نازل ہوئی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر کیا ہوئی ہیں، نازل ہوئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے سورہ بقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے 3 دن اس گھر کے اندر شریر جنات کا داخلہ نہیں ہوتا، یعنی وہاں کوئی جن شیاطین شرارت کے لیے داخل نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ یعنی آج یہ عاملین جو ہیں یہ لوگ کیوں پاپولر ہو گئے، ان کو لوگ کیوں ماننا شروع کر گئے کہ کوتاہی اپنی ہے، گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اپنی ذات کے لیے پہلے لوگ آیت الکرسی، معوذاتین، قرآن مجید کی آیات، کوئی کسی کا بتایا ہوا ورد، کوئی وظیفہ، کوئی مختلف جو احادیث میں چیزیں آئیں ان کی طرف توجہ کرتے تھے۔ اب ان چیزوں کو چھوڑا تو نتیجتاً پھر ہمیں ایسے لوگوں کا سہارا لینا پڑا کہ جو خود اس چیز کے اہل نہیں ہیں، ہمارے پھر کمزور اعتقاد نے ان کو اس چیز کا اہل بنا دیا ہے۔ اس واسطے ہمیں اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب یہ کام کریں گے تو قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے گھر میں بے شمار برکات آ جائیں گی، بے شمار پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو میں نے جس طرح بسم اللہ شریف کی تفسیر کے لحاظ سے ذکر کیا تھا کہ ان کلمات میں اتنی پاور ہے کہ وہ پاور ایک لشکر مل کر بھی اس پاور تک نہیں پہنچ سکتا جتنی بسم اللہ شریف میں پاور ہے۔ آپ باہر سے اندر آئے، گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا تو شیطان گھر میں نہیں داخل ہو سکتا، بھلے آپ کروڑوں بندوں کا لشکر کھڑا کر دیں اور
اللہ نہ پڑھے شیطان وہاں سے گھر میں داخل ہو جائے. تو اب پاورفل کیا ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بتائے ہوئے کلمات. اس لیے ان چیزوں کو ماننا یہ ضروری ہے. اور آج اعتقاد کی کمزوری یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں عقل تو نہیں نہ مانتی، یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی، اور جو چیز نظر نہ آئے ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. بہت ساری چیزیں ہیں نظر نہیں آتی لیکن انسان ان کو مانتا ہے. یہاں بیٹھے ہیں، ہوا ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہوا یہاں کیا ہے؟ موجود ہے. اگر نہ ہو تو بیٹھنا مشکل ہو جائے. اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں. لہذا اپنے گھروں میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. نفل نمازوں کا گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی جو فضیلت ہے اس حوالے سے ذکر کیا. ابتدا میں 3 لفظ آئے، الف لام میم. ان کی مراد اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. نہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کی مراد کو بیان کیا، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے بارے میں پوچھا. بعد میں کچھ بزرگوں نے آگے بیان کیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے. لیکن ان کو اگر وہ شریعت سے باتیں ٹکرائے نہ تو ان کو ماننے میں حرج نہیں. لیکن وہ اتنی پختہ بھی نہیں کہ ان کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس واسطے ان کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ قرآن مجید میں رازوں میں سے ایک راز ہے. البتہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان ان کے بارے میں یہ ہو کہ ان کی جو مراد ہے اللہ کے ہاں وہ برحق ہے. قیامت والے دن ان سے پردہ ہٹے گا اور ان کی مراد واضح ہو جائے گی. اس واسطے یہ اوائل میں اصل بنیاد یہی ہے. باقی جو کچھ بزرگ بیان کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس پر بھی میں نے ذکر کر دیا ہے. تو اگر وہ تفسیر سے یعنی قرآن مجید برہان رشید سے یا دیگر شریعت کے معاملات سے ٹکرائے نہ تو پھر ان کو ماننے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ٹکراتے ہیں تو پھر ان کو ماننا ضروری بھی نہیں ہے. اس حوالے سے قال ابو بکر الصدیق، اس الف لام میم کے یہ جو اوائل صورتوں میں حرف آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فی کل کتاب سر، فرمایا ہر کتاب کے اندر راز ہوتے ہیں. وَسِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ، فرمایا قرآن مجید کے جو راز ہیں وہ سورتوں کے شروع میں اس طرح کے جو حروف آئے ہیں یہ راز ہیں اللہ کے. اس واسطے اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ رسول کے درمیان راز ہیں تو ان رازوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. ایک اور قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائی، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، وہ ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اس میں کچھ آیات واضح ہیں، یعنی ان کے مفہوم واضح ہیں، ان کے معنی واضح ہیں، وہ آیات بالکل واضح ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری آیات متشابہات ہیں، یعنی ان کے معنی عام لوگوں کی رسائی میں نہیں، وہ خاص لوگ جانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے آگے 2 طرح کے لوگ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ،
جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ پیروی کرتے ہیں ان کی جو متشابہات ہیں، یعنی اس کی ٹوئے میں لگ جاتے ہیں۔ آج اوور آل دیکھیں تو امت میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جس مسئلے کو نہیں چھیڑنے کا حکم اس کو چھیڑا جا رہا ہے، پھر اس میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی جو صدیوں سے دین چلا آ رہا ہے اور سارے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، آج ایک بندہ اٹھتا ہے وہ اس مسئلے میں شک پیدا کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو سارے ہی غلط تھے، وہ تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے پتہ چلا ہے۔ یعنی اتنی صدیاں لوگ اس چیز کو تسلیم کرتے رہے، اس کو مانتے رہے، اس کو اپناتے رہے۔ آج ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ یہ تو بالکل غلط ہوتا رہا ہے، اس کا تو کسی کو پتہ نہیں، مجھ پر بھی عقدہ کھلا ہے کہ یہ بالکل جس نے بھی شروع کیا، جس جہاں سے بھی آیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور عام آدمی جو ہے وہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگ ساٹھے تو مولویوں نے آج تک نہیں کبھی دسیا، حالانکہ یہ نہایت ظلم ہے۔ کیوں؟ یتبعون ما تشابہ، وہ کرتے کیا ہے؟ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے مفاہیم میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے فتنے کو تلاش کرتے ہیں۔ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، وہاں سے فتنہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، ان کی تعویلات تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس آیت کا فلاں کو مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، مجھ سے پوچھو مجھے آ گیا۔ اس کو کہتے ان کو پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ چل گیا، لہذا مجھ سے سیکھ لو۔ حالانکہ ظاہر ہے قرآن نازل تو سرکار کے اوپر ہوا، آپ نے پڑھایا صحابہ کرام کو، تو جس چیز کی ضرورت تھی وضاحت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب آگے چل کر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جب بھی کسی زمانے میں کسی وقت میں کوئی بندہ یہ سمجھنا چاہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، تو سب سے پہلے اس کو در رسول کی حاضری دینی پڑے گی، تاکہ وہاں سے پتہ چلے کہ جس پہ قرآن آیا ہے اس نے قرآن کا مطلب کیا بتایا ہے۔ اگر وہاں تک اس کی رسائی نہیں، اس کو وہاں سے بات نہیں ملی، تو جنہوں نے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور بیٹھ کے سمجھا، تو پھر ان سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کو کیا مفہوم سمجھ آیا ہے، وہ جو بیان کریں گے ہم آگے اس کے زیر سایہ چلیں گے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں نہیں یہ پچھلا سارا ہی غلط تھا، میں صحیح بتاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ ان سب کو چھوڑ رہا ہے، حالانکہ دین میں اصل ترقی جو ہے وہ آج نہیں ہے۔ دین کا عروج دیکھنا ہے تو سرکار کے زمانے میں دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بلندی دی، وہ یقیناً اس قدر بلندی تھی کہ بعد میں والے وہاں نہیں پہنچ سکے، جو نبی علیہ السلام کے پاس ایک لمحہ ایمان کے ساتھ گزارنے والا پہنچ گیا ہے۔ اس واسطے اس بات کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ قرآن مجید ہو یا حدیث رسول ہو، اس میں جب کوئی جھگڑا کرنے لگے تو یہ نہیں کہ فیصلہ مولوی صاحب نے کرنا ہے، فیصلہ دور صحابہ سے کروانا ہے کہ انہوں نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے، اور پھر اس کے بعد حدیث سے انہوں نے کیا اخذ کیا ہے۔ تو یہ چونکہ اوائل صورتوں کے جو الفاظ ہیں ان کی تفسیر نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کی، صحابہ نے نہیں بیان کی، تو ہمیں بھی ان کی ٹروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ رازوں میں سے راز ہے، بس ایمان ضروری ہے، اتنی بات ضروری ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جو ان لفظوں کی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ مراد برحق ہے، اور ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس طرح ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس پرفتن دور کے اندر ہمیں
ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرۃ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا